علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں اور وہ ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں، اور آج ہم جس آزاد ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کا نظریہ بھی انہوں نے ہی پیش کرا تھا۔ ایک دفعہ کورٹ میں ایک کیس آیا، آپ وکیل تھے، اب وہ کیس فارسی میں تھا، جائیداد کے کچھ معاملات تھے۔ تو اب جب مسلمانوں کی حکومت تھی پرانے زمانے میں تو اس وقت قومی زبان فارسی تھی، پھر حکومت چینج ہوتی رہی، ٹائم بدلتا گیا تو انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ اب جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے قومی زبان بھی چینج کر دی، تو اس وقت جج مشکل میں پڑ گیا کہ فارسی زبان اب میں کیسے پڑھوں، اس کو تو پڑھنے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ تو انگریزوں کی حکومت میں تھا۔ تو اس کی جو نظر انتخاب تھی وہ علامہ اقبال پر پڑی اور اس نے سوچا کہ یہی شخص ہیں جو میرے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں اور ان کو فارسی زبان بھی آتی ہے۔ اس نے علامہ اقبال کو بلایا اور کہا، علامہ صاحب یہ ایک کیس آیا ہے، آپ کو اس کو حل کرنا ہے، آپ الگ شہر جائیں گے اور یہ فارسی میں، اب آپ ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں اور آپ کو فارسی زبان بھی آتی ہے، آپ میرے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ہر دن کا 1000 روپے معاوضہ دوں گا، ہر دن کے خرچے دوں گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کو پڑھا اور آپ نے کہا صحیح ہے۔ اس نے کہا اگر آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے چلے جائیں، اس کا خرچہ ہم الگ سے پے کر دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے وہ پڑھا، اس کا جائزہ لیا اور آپ بغیر کسی کو اپنے ساتھ لیا آپ چلے گئے۔ آپ گئے اور اگلے دن ہی واپس آ گئے، ساری رپورٹس لے کر آئے تھے آپ اور ساری رپورٹس کلیئر بھی تھیں آپ کی۔ تو جج دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ ایک دن میں کیسے آ گئے۔ اب اگر میں کسی اور کو بھیجتا تو وہ 8-10 دن لگا کے آتا، آرام سے پیسے جمع کر کے آتا، یہ کام جلدی نہیں کر کے آتا۔ تو اس نے علامہ اقبال سے سوال کرا کہ علامہ صاحب اگر میں آپ کی جگہ کسی اور کو بھیجتا تو وہ اتنا ٹائم لگا کے آتا اور گھوم پھر کے آتا آرام سے، اور آپ اتنی جلدی آ گئے، آپ گھومتے پھرتے آرام سے آتے اور آپ کے پاس ہزاروں روپے بھی جمع ہو جاتے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ 90s میں بات ہے، آج سے 90 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور اس وقت 1000 روپے کی کتنی اہمیت ہوگی، آپ آرام سے پیسے جمع کر کے آتے۔ تو علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی مجھ پر حرام کر دی ہے کہ جو مختصر کام کو طویل کر کے کمائی ہے۔ تو جج نے جب یہ بات سنی اور پوری کمرہ عدالت نے جب یہ بات سنی تو وہ خوشی کے ہمارے تالیاں بجانے لگے، اور جج بھی بڑا خوش ہوا کہ اتنی جلدی کام کر لیا ہے۔ اب اگر ہم اس زمانے سے اس زمانے میں آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں ہم مختصر کام کو کتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ اب ہم کسی کو موبائل ٹھیک کرنے دینے جاتے ہیں، جوڑنا ایک تار ہوتا ہے، وہ بولتا ہے اس میں یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، 2 منٹ کے کام کو وہ اتنے دن تک اپنے پاس رکھتا ہی رہتا ہے۔ پھر جب ہم جاتے ہیں تو وہ پیسے بھی زیادہ لیتا ہے، نہیں میں نے تو یہ بھی کام کرا، یہ بھی کام کرا کچھ نہیں، مطلب تار ہی جوڑا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ایک کیل ٹھوکنے کے لیے کسی کو بلاتے ہیں، وہ 100 کیل اور ٹھوک کے چلے جاتے ہیں، اس کیل کو پورے دن ٹھوکتے ہی رہتے ہیں وہ، اور پورے دن کا خرچہ بھی لے کر جاتے ہیں وہ۔ اب اگر ہم ایک مستری کو پینٹ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، پینٹ اتنی سی دیوار پہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس پینٹ میں پورے 2 دن تک لگا رہتا ہے اور پیسے بھی پر زیادہ لے کر جاتا ہے۔ تو اب آپ علامہ اقبال والی بات کو سوچیں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی حرام کر دی ہے کہ جو مختصر کام کو طویل کر کمائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں بھی بات فرمائی ہے کہ وہ کمائی حرام ہے جو مختصر کام کو طویل کر کی جائے۔ تو ہم مختصر کام کی تو ہم صحیح کماتے ہیں، پھر اس کا کہ ہم حرام کما لیتے ہیں، اور حرام کمانے والا آدمی کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔